لیفٹیننٹ جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی کو رکوانے اور بعد ازاں ان کی تعیناتی کو کالعدم کروانے کے لیے تمام تر کوششیں کیا محض ایک اتفاق تھا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس تعیناتی کو رکوانے کے لیے جس آب و تاب اور گرما گرمی کے ساتھ مہینوں پر محیط انواع و اقسام کی پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، وہ سب ایک منظم اور سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا تھا، اور اس منفی پروپیگنڈا کیمپین کے پیچھے اسلام دشمن طاقتوں کے ناپاک عزائم اور مذموم مقاصد کار فرما تھے۔ اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے کی جانے والی سازش کے تحت کینیا میں مقیم پاکستانی صحافی ارشد شریف کا بہیمانہ قتل ہو یا دہشت گرد جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں ہونے والا مبینہ قاتلانہ حملہ کا ڈرامہ، وزیر آباد کے مقامی ہاسپٹل میں فوری ابتدائی طبی امداد اور میڈیکو لیگل سے فرار حاصل کر کے لاہور میں واقع شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے نام نہاد ٹریٹمنٹ ہو یا جناح ہاسپٹل لاہور سے محض خانہ پوری کے لیے میڈیکو لیگل کا اجرا، دوران حملہ ٹانگ میں لگنے والے گولی کے مبینہ ٹکڑوں کے باعث چڑھنے والے پلستر کا مسلسل 5 ماہ دورانیے کا انتہائی مضحکہ خیز ڈرامہ ہو یا موت کے خوف سے بلٹ پروف بالٹی کو سر پر چڑھائے جانے کا ناٹک، مختلف عدالتوں میں پیشی کے دوران بلٹ پروف شیلڈز کے حصار میں طنز و مزاح سے بھرپور مناظر ہوں، یا بلا ناغہ قوم سے خطاب کے نام پر 2 جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کر مسلسل نوجوان نسل کے کچے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کے ساتھ ساتھ ماضی کی حادثاتی وزارت عظمیٰ کی سنہری یادوں کو تازہ کرنے کا شوق، ان سب کے پیچھے بس ایک ہی مقصد کار فرما تھا، اور وہ تھا کسی بھی طرح موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ کی تعیناتی کو رکوانا اور بعد ازاں ان کی تعیناتی کو بغاوت کے ذریعے کالعدم کروانے کا ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا۔